أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، اس وقت بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یقیناً ہر کلمہ گو مسلمان اور پاکستان سے محبت رکھنے والا وہ یقیناً پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ آئے دن مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر آنے والا دن یقیناً ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بحیثیت اہل ایمان ہونے کے ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا بنیادی نظریہ کہ جو ہمیں بڑی چھوٹی عمر میں ہی بتا دیا جاتا ہے، پڑھا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر اتار بھی دیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ ہے اصل چیز کہ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر، اللہ کا عمل، اللہ کے فیصلے، آج تک کیا ہوا، آج کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ تقدیر من اللہ تعالی، جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تو گویا جیسے بھی حالات مجھے درپیش ہوں گے یا کیسے ہی حالات سے آپ گزریں گے، تو یقیناً ہمارا یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر ہونی چاہیے بنیادی طور پر کہ اصل تو اس کے پیچھے اللہ کا عمل ہے، اصل تو اللہ کی اس میں رضا ہے، باقی اسباب کے درجے میں کون استعمال ہوا، اسباب کے درجے میں میں نے کیا کیا، اسباب کے درجے میں آپ نے کیا کیا، وہ بات کی چیزیں۔ اتنی بات تو ہمارے دل دماغ میں بیٹھنی چاہیے کہ جیسے بھی یہ حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ جب یہ بات انسان سوچے کہ آنے والے حالات، گزرتے ہوئے حالات یا جیسے بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر انسان کا تعلق اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پیچھے بنیاد ایک کنیکشن تو ہونا چاہیے۔ جب تک وہ کنیکشن نہیں قائم ہوگا، جیسے ہم نے بٹن آن کیا تو لائٹ جل گئی، کیا وجہ؟ اس کا پیچھے کنیکشن تھا۔ اگر اس لائٹ کا کنیکشن کاٹ دیں، ساری مسجد کے بٹن آپ آن کرنے بلب روشن نہیں، کیونکہ اوپر کنیکشن کیوں نہیں جڑا؟ تو بنیادی وہ کنیکشن ہے جو آج میرا اور آپ کا اللہ سے ٹوٹ گیا۔
جب کنیکشن ٹوٹ گیا، جتنے مرضی بٹن آن آف کرتے رہے، جتنے مرضی برانڈ تبدیل کرتے رہے، بلب روشن نہیں ہو۔ اس کی اگر روشنی چاہیے تو کنیکشن جوڑنا پڑے گا۔ آج وہ کنیکشن یا تو کمزور ہے اور یا تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پھر بھی ہم پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ جیسے بھی حالات ہیں نا، ہمیں 3 ٹائم کھانا کھلا ہی دیتا ہے، ہمیں میٹھی نیند سلا بھی دیتا ہے، ہمارے مسائل حل بھی کر دیتا ہے، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، ہماری ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ تو چاہتا ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود اس کی کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھتا، ہمیں کچھ نہ کچھ کھلا دیتا ہے۔ میں کما کے لا رہا ہوں، آپ کما کے لا رہے ہیں، دکان سے آ رہا ہے، ملازمت سے آ رہا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ تو سارے اسباب ہیں کہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، ہر چیز سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو دوائی لیں، دوائی سبب ہے، شفا تو اللہ دے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں، بھوک مٹے گی، کھانا سبب ہے، بھوک مٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کو پیاس لگے گی، آپ پانی پیئیں گے تو پانی نے پیاس نہیں بجھائی، بلکہ پیاس بجھانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، پانی سبب ہے۔ تو میرا اور آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی پیٹ بھر گیا تو کیسے؟ بھئی اللہ نے بھر دیا۔ پیاس بجھ گئی کہ بجھ گئی کیسے؟ اللہ نے بجھا دی۔ ہاں، بیماری آئی، اللہ نے شفا دے دی، لیکن کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو لہٰذا میں نے سبب اختیار کیا، لیکن ان اسباب کے اندر بھی نگاہ ہماری مسبب الاسباب میں ہونی چاہیے کہ کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، دوائی میں شفا کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ایک بے نمازی شخص جو نماز نہیں پڑھتا، بوقت انتقال اتنی پیاس میں جاتا ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو پلا دے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ بھوکا دنیا سے جاتا ہے، دسترخوان بھرے کے بھرے اسے کھلا دے اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ کیا وجہ؟ کہ کھانے میں بھوک کا مٹانا اللہ کے عوض سے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت اللہ کے عوض سے۔ جب میں اور آپ اللہ ہی کے باغی ہو جائیں گے تو اللہ ان اسباب کے اندر سے وہ تاثیرات لے لیتا ہے۔ پھر تم کھاؤ گے بھی تو بھوک نہیں مٹے گی، تم پیو گے بھی تو پیاس نہیں بجھے گی۔ اپنے لیے دنیا کی سارے اسباب بنا لو گے، سکون پھر بھی نہیں ملے گا، راحت پھر بھی نہیں ملے گی، چین پھر بھی نہیں ملے گا۔ آپ 5 لاکھ کا بیڈ تو خرید سکتے ہیں، آپ 10 لاکھ کا میٹرس بھی لا سکتے ہیں، آپ بہت بڑا محل بھی بنا سکتے ہیں، نیند نہیں لا سکتے۔ نیند تو آئے گی اور راحت اور چین سے، راحت اور چین ملے گا جب کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر دلوں میں راحت، چین، اطمینان چاہتے ہو تو کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑو۔ جب تک کنیکشن اللہ کی ذات سے نہیں جڑے گا، کوئی پتہ نہیں آنے والے حالات اور ہمارے کتنے خلاف ہوتے چلے جائیں گے، کہ جب میں اور آپ اللہ کے خلاف چلتے ہیں تو یہ اسباب ہمارے خلاف چل پڑتے ہیں۔ میں اور آپ جب اللہ کی اتباع میں چلیں گے، یہ سارے اسباب میری اور آپ کی اتباع میں آ جائیں گے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ حضرات صحابہ کی زندگی، انبیاء کے معجزات تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا تعلق اللہ سے، اس کا منصب، اس کا رتبہ، مقام۔ حضرات صحابہ جو نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، اگر پانی دریائے نیل کے اندر بغاوت پر آتا ہے تو عمر بن خطاب خط لکھ کے دیتے ہیں، آج تک اس میں پھر طغیانی نہیں آتی۔ اس پانی کو اگرچہ امر اللہ کا ہے، لیکن عمر بن خطاب نے خود کو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط جوڑا ہوا تھا کہ یہ سبب عمر بن خطاب کے تابع ہو گیا۔ آپ کہیں نا دریا، ہم تو نالی بند ہونے پر 5-6 محلے والے لڑ پڑتے ہیں کہ نالی نہیں کھل رہی، ہمارا تو حال یہ ہے، اور وہ پورے دریا کو اپنا تابع کر لیتے ہیں۔ وہ بھی انسان، میں بھی انسان۔ عمر بن خطاب نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، میں اور آپ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے بھی محمد الرسول اللہ کہا، میں اور آپ بھی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب
خطاب بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ ایمان رکھتا ہے، میں اور آپ بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ عمر بن خطاب بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا پیروکار ہے، میں اور آپ بھی اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں، ماننے میں، تسلیم کرنے میں، قبول کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ پھر کیا وجہ کہ پانی تو عمر کے تابع ہے اور مجھ سے تو ایک نالی بھی نہیں کھلتی؟ وجہ صاف ہے کہ عمر کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، میرا کمزور، یا تو ٹوٹ چکا یا پھر کمزور ہو گیا۔ جب تعلق اتنا کمزور ہوگا تو پھر یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں؟ منبر پر تشریف فرما عمر بن خطاب، خطبہ ارشاد فرما رہے، یکدم زبان سے نکلا یا ساریہ الجبل الجبل۔ صحابہ بھی حیران، ساریہ تو ایک مہینے کی مسافت پر میدان جنگ میں ہے اور آپ تو مدینہ میں منبر رسول پہ ہیں۔ تو بعد میں صحابہ نے عرض کی عمر بن خطاب یہ کیا معاملہ تھا؟ تو کہا کہ بس وہ میدان مجھے نظر آیا، ساریہ کی فوج مرغے میں آ چکی تھی، بچنے کا ایک راستہ تھا کہ وہ پہاڑ کی جانب چلے، تو میں نے یہیں سے آواز دی، مہینے کے بعد آواز، یعنی وہ مہینے کی مسافت پہ۔ بعد میں جب ساریہ واپس مدینہ آئے، عمر بن خطاب سے ملے تو کہا کہ آپ کی آواز مجھے وہاں پر سنائی دی تھی اور آپ کی بات کو میں نے مانا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نحیف اور کمزور صحابی، ایک جگہ سے آگ نکلی، انہیں حکم دیا گیا اس آگ کو اپنی جگہ واپس لوٹا کے آؤ۔ تمیم داری گئے اور آگ کو واپس لوٹا کے آؤ۔ ان کا جو رب تھا وہ میرا اور آپ کا بھی ہے، جو پیغمبر ان کے تھے وہ میرے اور آپ کے بھی ہیں، جو کتاب ان کی تھی وہ میری اور آپ کی بھی ہے، جو مذہب ان کا تھا وہ میرا اور آپ کا بھی ہے۔ لیکن اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا فرق جو ہے کیوں پیدا ہو گیا؟ اس تضاد نے اور اس فرق نے ہمیں اتنا نیچے گرا دیا کہ وہ تو عظیم تھے اور ہم الفاظ میں نہیں استعمال کرتا کیونکہ اہل ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، ایک مومن مسلمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، ایک مومن مسلمان۔ لیکن کاش کہ وہ اپنے ایمانی تقاضوں پر آ جائے، کاش وہ اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر لے کہ واقعی اسلام میرا مذہب ہے، میں ایمان اس کے تقاضے، اس کے ثمرات پورے کروں۔ جب میں نے توحید کا اقرار کر لیا، جب میں نے رسالت کا دم بھر لیا، میں نے قرآن کو اپنا نصب العین مان لیا، تو پھر اس کے بعد میں چیک کروں، اپنا محاسبہ تو کروں کہ کیا میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، کیا میں رسالت کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، کیا میں نصب العین کے مطابق چل رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ اتنی غفلت کیوں پیدا ہو گئی ہمارے اندر؟ یعنی ہم اتنے غافل ہو گئے، شاید ہمیں پتہ بھی ہوگا، جس کلمہ کو مسلمان سے پوچھیں حالات تو بڑے خراب ہیں، امن ختم ہوتا جا رہا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، بازار میں جانے کو جی نہیں چاہتا، اشیاء ہمیں دانت دکھاتی ہیں، حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا انسانوں کے لیے پیدا کیا، یہ تمہارا ہے، تمہارا خادم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام ہے۔ یہ سورج بھی میرا تابع ہے، میرا غلام ہے، یہ چاند بھی، یہ ستارے، کل کائنات۔ لیکن کیا وجہ کہ آج میں اپنے نگاہ کے اندر بھی اتنا پست اور کمزور ہو چکا ہوں کہ میں سورج کو کیا کہوں کہ تو میرے لیے کوئی اسباب پیدا فرما، نہیں کہہ سکتے۔ آج تو ہمارے گھر کی عورتیں ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں۔ ایک مرد جس کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا، اس کے گھر والے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے بارہ یہ بات کی کہ میں بیل لے کر کھیت میں آیا اور آ کر میں ہل چلانے لگوں اور میرا بیل بات نہ مانے تو میں بیل کو کچھ نہیں کہوں گا، میں سائڈ پہ بیٹھ کے سوچوں گا کہ اللہ تو نے بیل کو میرے لیے پیدا کیے تھے، میں اس سے خدمت لینا چاہتا ہوں، میری خدمت نہیں کر رہے، پھر میں سوچوں گا کہ اللہ نے ان کو میرے تابع کیا جیسے میں اللہ کا تابع ہوا۔ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو میں سوچوں کہ ہی میں بھی اللہ کا نافرمان تو نہیں ہو گیا۔ تو کنیکشن ہوگا تو سارے معاملات چلیں گے۔ اپنے کنیکشن کا محاسبہ کرنا اور اپنا جو کنیکشن ہے اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں
اور کیا وجہ کہ آج اتنی بڑی سعادتیں میرے پاس ہونے کے باوجود، اتنی بڑی نصیبیں میرے پاس ہونے کے باوجود بد نصیب میں کیوں ہوں؟ تو بات بڑی بات ہے کہ وہ تعلق نہیں رہا، وہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ اس تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم کبھی حکمران کو گالی دیتے ہیں، ہم کبھی کسی ایک سیاسی جماعت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم کسی مذہبی طبقے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ الزامات کی جنگ لڑ کر ہم اپنی اصل سے غافل ہو جاتے ہیں کہ الزام دینا ہے تو خود کو دے، اگر اعتراض کرنا ہے تو خود پہ کرے۔ وہ تو بات وہی ہے کہ اسباب ہیں، حکمران ایک سبب ہے۔ اگر میں اور آپ ٹھیک ہوں گے اللہ حکمرانوں کو نیک کر دیتا ہے، اگر میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ حکمرانوں کا دل ہمارے خلاف کر دیتا ہے، تو دل تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ بیماری آئے، علماء نے لکھا ہے یہ نہیں کہ فوراً نکلو ڈاکٹر کی طرف، پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، پھر اس کے بعد سبب اختیار کرو۔ اگر بھوک لگتی ہے اللہ کھانا تو دے، کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت تو اللہ نے رکھی ہے، میں بھاگ کر جاؤں کھانے کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تحقیق ہے کہ نہیں، لیکن اتنی بات سمجھنے کے لیے ایک موقع پر کوئی تکلیف ہوئی، اللہ نے کہا فلاں بوٹی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، جب تک کھائی ٹھیک ہو گئے، پھر دوبارہ وہی مسئلہ آیا تو چلے گئے، ایک نہیں 10 بوٹیاں کھائیں، شفا نہیں ہو رہی، تو کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ شفا اس نے نہیں دینی، میں نے دینی۔ تو میں نے بیمار ہوا رجوع میری طرف کیا تو میں نے اس میں شفا رکھ دی، اب تو ڈائریکٹ ہو گیا تو شفا کہاں سے آئی؟ تو ڈائریکٹ نہیں ہونا اسباب کے ساتھ۔ اگر اسباب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کے چلیں گے تو پھر جو اصل ہے وہ تو ہے ہی نہیں، جب پیچھے کنیکشن ہی نہیں ہے تو بات کیسے بنے گی؟ وہ اشفاق احمد دانشور گزرے ہیں، اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھی کہ میرے کپڑے مجھے استری ملا کرتے تھے، میری بیوی مجھے استری کر کے دیا کرتی تھی، موقع آیا بیوی بڑی سخت بیمار ہو گئی، کپڑے استری کرنے پڑ گئے، تو میں نے بیوی سے کہا تم آرام کرو میں کپڑے استری کر لوں، تو میں کپڑے بچھا کر استری لے کر بیٹھ گیا، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ استری رگڑتا رہا، سلوٹیں ہی نہیں جا رہی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بیوی تو 5 منٹ میں استری کر کے لے آتی ہے، مجھے 20 منٹ گزر گئے، یہ سلوٹیں دور نہیں ہو رہی۔ میں چلا گیا بیوی کے پاس، میں نے کہا کہ میں تو 20 منٹ سے لگاؤں، سلوٹیں دور نہیں ہو رہی، کدھر کام کیا کر رہے ہو؟ فلاں کمرے میں، اچھا ہو میرے ساتھ۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا تو بیوی ہنس پڑی اور خامد سے کہنے لگی کہ محترم یہ پلگ لگاؤ گے تو استری آن ہوگی تو کپڑے کی سلوٹ نکلے گی نا، پلگ آپ نے لگایا ہی نہیں اور ٹھنڈی استری پھیری جا رہی۔ تو اب کیونکہ دانشور تھے نا، اور ایسے لوگوں کا جب تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہاں پر ایک بات میرے دل میں فوراً آئی کہ میری جو ایمانی زندگی ہے اور میرا جو ایمانی لباس ہے اس پر کتنی سلوٹیں ہیں، گناہوں کی سلوٹیں ہیں، نافرمانیوں کی سلوٹیں ہیں، گناہ نافرمانیاں عصیان نہ جانے میں اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے، جو ہو رہا ہے معاشرے میں سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایمانی لباس وہ گناہوں کی سلوٹوں میں آ گیا، اور آپ ٹھنڈی استری لے کر پھرتے، سلوٹ کہاں سے جائے گی؟ جب تک اس استری کا کنیکشن اس پوائنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس میں سلوٹ دور کرنے کی طاقت نہیں آئے گی، تو جب تک میرا اور آپ کا تعلق کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا سلوٹیں نہیں ہیں۔ تو یہ کتنا عقل والی بات، سمجھ والی بات کہ وہاں پر پلگ لگے گا سلوٹ ہٹے گی۔ تو آج ہمارے پلگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہم استریاں لے کر پھیری جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ در، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک در ہم سے چھوٹا ہوا ہے اور ہم در در پہ جا کر اپنے مسائل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں سے مسائل حل ہونے ہیں اس در پہ آتے نہیں، اور جو بیچارے خود محتاج ہیں ان کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے ساتھ تعلق یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق میرا اور آپ کا مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو صدر بنا لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو وزیر اعظم بنا لیں، ہمارا وزیر خزانہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ کے ولی آ جائے، جب تک میں اور آپ
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے قرآن میں اصول دے دیا، اصول دیا، قوم کو خطاب کر کے دیا، حکمرانوں کو نہیں، سیاستدانوں کو نہیں، مخصوص طبقے کو نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کوئی بھی قوم ہے اللہ اس کے حالات تبدیل نہیں کرے گا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود کو ٹھیک نہیں کرتے. اقبال نے اسی کی عکاسی کی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک میں اور آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، حقیقی تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. اصل تبدیلی کیا ہے؟ کہ انقلاب قلب سے نکلا. قلب کہتے ہیں دل کو. انقلاب کا معنی دل کا پلٹ جانا. حالات کا پلٹنا انقلاب نہیں ہے. سیاست کے اندر انقلاب نہیں ہے. معاشی انقلاب نہیں ہے. اصل انقلاب وہ دلوں کا بدل جانا ہے. اور دلوں کا بدلنا کیا ہے؟ کہ وہ دنیا سے اللہ کی طرف آ جائے، وہ برائی سے خیر کی طرف آ جائے، وہ گناہ سے نیکی کی طرف آ جائے. یہ دل کا بدلنا ہے. جب یہ انقلاب بپا ہوتا ہے تو اللہ ہر طرف انقلاب بپا فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر اکیلے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے، نوح علیہ السلام اکیلے، صالح، ہود، ابراہیم، اسماعیل، کتنے پیغمبر اکیلے، سامنے پوری قوم. کوئی سیاسی انقلاب لایا؟ نہیں. کوئی معاشی انقلاب لایا؟ نہیں. دلوں کو بدلا، دلوں پر محنت کی. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان. غالباً ہارون الرشید اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، غالباً بادشاہ، تو اچانک شور سنائی دیا، ہٹو بچو، اور شور کی صدائیں لگ رہی ہیں. کھڑکی میں آ کر دیکھا تو کوئی بزرگ، نیک، کوئی عالم، کوئی امام آ رہے ہیں اور لوگوں کا جمع غفیر ان کا استقبال کے لیے باہر آیا ہوا ہے، اور کوئی ان کے اوپر پھول پھینک رہا ہے، کوئی گویا اپنی پلکیں بچھا رہا ہے. تو بیوی کہنے لگی، آپ بھی کہتے ہوں گے میں بادشاہ ہوں، اصل بادشاہ وہ ہے جو آ رہا ہے. تو بادشاہ ہے، تو نے ملک مسخر کیے، وہ بادشاہ اس نے دلوں کو مسخر کیا ہوا ہے. تو اصل بادشاہ تو کون ہے؟ جو دلوں پر حکمرانی کرے. اور ظاہر ہے دلوں پہ حکمرانی کب ہوتی ہے؟ کہ دل اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. جب یہ دل اللہ کی محبت میں ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہو جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کے ماں سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، جب اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، تو پھر جا کر یہ دل بنتے ہیں. اور ایک کا دل بن جانا پوری بستی کا دل بن جانا ہوتا ہے. ہر جگہ ایک ہی ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، اللہ والے نیک، ان کی برکت سے پوری بستی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. تو سوچیں ایک دو کی نیکی پوری بستی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اگر ساری بستی نیک ہو جائے تو اللہ کتنا عطا فرمائے گا، اللہ کتنا دے گا. اور نیک بننا کوئی مشکل کام ہے. اس کے لیے کنڈوسی لینی پڑے گی، اس کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑے گی، کوئی لائسنس بنانا پڑے گا. کوئی ہے ڈرائیوری کے لیے لائسنس بنانا پڑتا ہے، ٹرائی دینی پڑتی ہے، تب لائسنس ملے گا. یہاں پر کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے. بس کیا ہے، وہاں پر تو جا کر منت بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی سماجت بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ لینا دینا بھی پڑتا ہے. لیکن اللہ تو کیا فرماتا ہے، وہ پھر بھی نہیں پکڑائی دیتے. اور اللہ کی سنو، تم ایک قدم اٹھاؤ میں دو اٹھاؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کے تمہارا استقبال کروں گا. آؤ تو صحیح میرے پاس، اللہ کی طرف لوٹو تو صحیح. ایسا پیکیج ہمیں کون دے سکتا؟ اللہ پھر کون ہے؟ جو کل کائنات کا مالک، ہر چیز اس کے اختیار میں. تو اس کو راضی نہ کرے، اس سے تعلق نہ بنائے، اور پھر روتے رہے، پیٹتے رہے اور اپنے آپ کو کوستے رہے، تو کبھی سے تبدیلی نہیں آئے گی. اصل کب ہے کہ میں اور آپ اللہ والے بن گئے. اور اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ دے دیا. 11 مہینے تمہارے، 1 مہینہ میرا. اللہ فرماتے ہیں 11 مہینے تمہارے، اپنی مرضی کی ہے نا، 1 مہینہ تو اللہ کو دے دو. اللہ چاہتا پوری زندگی روزے فرض کر دیتا، اللہ کر سکتے. اللہ نے 11 مہینے کا اپنی مرضی سے کھاؤ، مرضی سے پیو. مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ حلال حرام سب کھا جاؤ، مطلب کہ تم ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرو. 1 مہینہ مجھے اللہ کو دے دو، 1 مہینہ. اللہ اگر 1 مہینہ آپ کو دے تو ملے گا کیا؟ فرشتوں نے نمازوں کا اجر بھی لکھا،
فرشتوں نے صدقہ خیرات کا اجر بھی لکھا، زکوٰۃ کا اجر بھی لکھا۔ آئی بات جب روزے دار کی تو فرشتے قلم اٹھا کے رب کو دیکھتے کہ کیا لکھے، تو رب نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتوں تم ریت کے ذرات بھی گن سکتے ہو، درختوں کے پتے بھی شمار کر سکتے ہو، بارش کے قطرے بھی تم شمار کر سکتے ہو، لیکن روزے دار کو میں کتنا اجر دوں گا یہ تم بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پھر کیا کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے تھا، جی پروردگار، وہ انا اجزی بہ، بس پھر میں جانوں روزے دار جانوں، میں دوں گا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ کتنا دے گا؟ ہر روزے کے بدلے میں ہر روز لاکھوں کی بخشش ہو رہی ہے، ایک ایک سجدے پر ہزاروں نیکیاں مل رہی ہیں، رحمتیں ٹھاٹے مار مار کے آ رہی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی بد نصیب ہوتے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بد نصیب نہ فرمائے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ استقبال کریں، کتنی اہمیت ہے۔ رجب کا چاند نظر آیا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے، یا اللہ اس رجب کو برکت بنا، شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان عطا کر دینا۔ پھر اللہ کیا کچھ عطا کرے گا یہ تو پھر آنکھیں بند ہونے کے بعد سمجھ آئے گا، لیکن اتنا پتا چلتا ہے کہ بہت کچھ اللہ عطا کر دے گا، بہت کچھ عطا کرے گا۔ لیکن کب؟ جب میں اور آپ تھوڑی فکر مند ہوں۔ 11 مہینے اپنی مرضی کرتے رہے، 1 مہینہ ہے اللہ کے پاس، 1 مہینہ ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ کہ وہ 1 مہینہ ہم نے اللہ کو دینا ہے، کچھ بھی ہو جائے، دکان ہے، مکان ہے، رشتے دار ہیں، تعلقات ہیں، محبت ہے، جو کچھ بھی ہے 1 مہینے کے لیے لپیٹ دو، لپیٹو نہیں، ضرورت کے بقدر چلو، لیکن زیادہ وقت اللہ کو دے دو۔ بس کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم جماعت اس کا اہتمام ہو جائے، نوافل، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، اس کا اہتمام ہو جائے، روزانہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ اس کا اہتمام ہو جائے، چلتے پھرتے ذکر کا اہتمام ہو جائے۔ 1 مہینہ اللہ کو دے دو، اللہ پورے 11 مہینے آپ کو اپنا دوست بنا لے۔ تو کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ، ہمت کریں، ارادے کریں، کوشش کریں، ابھی سے ذہن بنائیں کہ رمضان کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ عید کا چاند بعد میں نظر آئے، ہمیں اپنے ملک میں امن خوشحالی کا چاند پہلے نظر آ جائے۔ کوئی مشکل نہیں، اللہ کو راضی کرنے اللہ حالات بدل دے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے نا، چیزیں اللہ کے اختیار میں، اللہ ناراض ہے ہم سے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن کا تعلق نصیب فرمایا۔ قرآن بھی کتنی عظیم کتاب، لیکن بس وہ بھی اللہ سے کتنے شکوے کرتی ہوگی، شکایتیں کرتی ہوگی، یا اللہ میرا تقدس، میرا مقام کتنا ہے اور میرے ساتھ ہو کیا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے گلے پڑی ہوئی، تو خدا را تھوڑا زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، کم از کم 5 ٹائم کی نماز اس کی تو پابندی کر لینا، یہاں سے آغاز کریں۔ کوئی مشکل ہے نماز پڑھنا، اذان کی آواز آئی، جو کچھ بھی ہے چھوڑیں، اللہ کی طرف جاؤ، دکان بند کر کے مسجد میں آئیں، 10 گاہک کھڑے، بھائی ٹھیک ہے وہ میرا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی اللہ ہے، مجھے بھی بلا رہا ہے، تمہیں بھی بلا رہا ہے، آؤ مسجد چلتے ہیں، واپس آ کر میں 5 روپے کم کر کے تمہیں سودا دوں گا انشاءاللہ، آؤ نماز تو پڑھو میرے ساتھ آ کر۔ وہ کہیں گے 5 روپے کا نفع، آؤ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اب 10 روپے چھوڑ دیں، کیونکہ بات 5 اور 10 کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے، بات کثرت سے نہیں بنتی، بات برکت سے بنتی ہے، اور برکت کا حصول کس میں ہے؟ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔